اور اپنی گفتگو دا آخری جملہ اور میرا وقت ہو گیا ہے لیکن انتظامی نال کیتے بعد آخری جملہ دے کے اجازت چاہواں گا حضرات اے آل محمد دا وفادار علی دا چانے تے ایک اس غلام دا میں جملہ دینا چاہنا جنہیں کفر نو چھوڑ کے حسین ابن علی دا عظمت دا نعرہ لایا اور میری حاضری مکمل ایک کی جملہ 10,000 یزیدی فوج دا سرپرست سپہ سالاراں دا تاجدار ابن زیاد نے یزید دے کہن دوتے جناب حضرت حر ریائی حر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلط کیتا ہے میرے آقا حسین دے قافلے دے نال نہ رہیں کہ دے جان نہیں دینا حضرات جدو میدان آ کے لگا نا اس ویلے ابن زیاد دی طرف خط آ گیا امرونو تے اپنی فوج دے سپہ سالار نو کہے یا حسین نو کہے یزید دی بیعت کر لوے تے یا اس نو کہے جنگ واسطے تیار ہو جا مولا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب وہ پیغام آیا تے میرے حر پاک نے تحریر نامہ پڑھ کے پاڑ کے سٹ چھڑے ہمارے ابن سعد دے کول کھلو کے میرا لاجپال حر کفاواں دا تاجدار کہندا ہے اوئے عمر تینوں حیا نہیں ہوندا تو جنت دے سردار نہ لڑے گا وہ کہندا ہے لاچھاں بچ جان گیاں میرا لاجپال ہور ایک گلاں ساریاں پاک حسین دی بے حرمتی جدوں نے زبانی کیتی نا امرو نے سن کے واپس آئے نا تے اکھاں چک گئیاں آنسو آ رہے نے جسم تے کپ کپی تے راشا تاری ہو گیا حضرات جی احتشام قبلہ استاد محترم راشا تاری ہو گیا اتنی کپ کپی آئی کہ کوفے دے فوجی آگئے انہاں کیا ہور تینوں اج تک اسی اسہل حالت ہی نہیں ویکھیا تو تے کلہ ایڈا وڈا بہادر ہیں کئی سواں دا مقابلہ تو اپنی تلواراں دے جوہر تے وکھا کے جت کے ٹر جانا ہے اج تیرے جسم تے راشا کیوں اتاری ہے حضرت ہور کہندے نے او زمانے والیو مینوں اے دسو اودر نبیاں دے سلطان دا پتر ہے او جنت دا راہ ہے جدر یزیدی سوچ والے تے یزیدی بیٹھے نے اے جہنم دا راہ ہے فیصلہ تسی کرو میں تے اے ڈر رہے ہیں جے دنیا دا مال رکھاں تے حشر ٹر جاندا ہے تے جے حشر رکھاں تے دنیا ٹر جاندی انہاں کہ ہور تیرے دل وچ کیے انہاں کہ ہور کٹیا جا سکدا ہے 1000 واری آواں کٹیا جاواں پر نعرہ مرن تائیں حسین ابن علی دی عظمت دا لاندا رہواں گا ہاتھ اٹھا کے تسی بھی نعرہ لا چھڈو حسینیت نہیں ہاتھ اٹھ رہا تو اڈا میں آنا پہ حسینیت زندہ آباد تواڈی یار زندگی ہوئے ہاتھ اٹھا کے حسینیت آج میرے بادشاہ ہور دی سنت زندہ کا ٹل لا کے کہے حسینیت انشاءاللہ تواڈی زندگی ہوئے حسینیت خدا دی قسمیں حضرت ہور کہیں دے میں راتی لیٹیا کپ کپاں کپ کپی تاری تے میاں صاحب ایتھے بولے آندے نے سفنے اندر وے مینو ماہی ملیا او میں گل وچ پا لیاں باواں وے سجنا ڈر دی مارے اج میں اکھ نہ کھولاں ویکی دے پھر وچھڑنا جوان میری ملت جوان ہے میری تقریر دا عروجی جملہ شاید مولا قبول کر رہا میرا آقا ہور کہنا میں راتوں لیٹیا ہوا سجے کروٹ بدلاں تے نیندر نہ پوے ادھر کروٹ بدلاں تے نیندر نہ پوے اور میری اکھاں غم حسین دے اندر رو رو کے اتنیاں سرخ ہو گئیاں نے جناب علی میں پریشانی اضطراری دی حالت دے اندر جناب علی نیند لے آ رہے ہوا لیکن نیندہ ختم ہو گئیاں نے اچانک اکھ لگیے مقدر جا گیا میرا بابا میرے خواب دے اندر آ گیا وے مینوں آ کے کہندا دسو میرا پتر ہور اج کل کی کر رہا وے ہور ریائی کہندا ابا جی میدان کربلا دے اندر ہے تے بابا کہندے پترہ کیوں کربلا دے اندر آیا ہے ہور ریائی بول کے کہندے ابا جی میں یزیدی فوج دی طرفوں آیا لالچ واسطے آیا حسین ابن علی دا مقابلہ کرنے واسطے آیا وا ہور ریائی کہندا میرا والد کہندا پترہ میں حیران ہے وا او تیرے باپ نو زندگی ساری تے مرن تائیں 5 تن دی غلامی دے نعرے مار کے دنیا تو گیا تو پتر میرا میں تو کیویں یزید دے نعرے مار سکنا میں اور میرے پترہ یاد رکھیں ایک
ادھر یزیدی نہیں ادھر جہنم دا راہ او نبی دے پتر دے بارے دسن دی لوڑ کوئی نہیں جتھے حسین ابن علی پترا او جنت دیاں وادیاں چمک دیاں نظر آ رہی مسلمانہ دن چڑھے آوے یزیدی ویندن پہ ہور آ رہے ہیں اور نے گھوڑے تے زین کسی اڈی ماری انہاں کہا جاؤ کمینی انہاں کہا گالتے سنو انہاں کہا دفع ہوا پرہاں مسلمانہ مرو کہہ رہے ہیں جاؤ شمار فلانے ہنڈنگانے ہور نو کہے میری گل سن کے جا لجپال میرا آقا ہور کہندہ ہونتے میں ادھر جانے نہیں اڈی ماری ایک گھوڑا پیچھے کھلا رہے ہیں آقا حسین پاک دے خیمے دے سامنے میں منظر نہیں دے سکتا عاشق کہندے نے اللہ دی قسم میں اٹھنا پینا ہے ایک باری کہہ لے روحانی اللہ پاک قبول کر لے گا دنیا دا یزیدی ہے پاک حسین دے بارے کھورے کی کہندہ ہے ان جاندہ میں نمازی لے جا نمازاں جیتے اسو سافلین میں انہوں نہیں چنگی لگ دیاں اور آ رہی بیکھی بلا تشبیح ایک باری بول چھڑے ایک باری اتھو بول جی میں آنا اور آیا مولا حسین دے بوئے تھے سار جھکے آوے اندر آواز جاندی غلام کہندہ آقا جی ہو رہا جی میں توانوں کو کہندہ جناب توڑی سونی محفل اندر میرے استاد جی جناب ملت اسلامیہ دی عظیم نقاب جناب کھچی صاحب آئے نے میرے بھائی جناب منصبدار صاحب تشریف لے آئے نے اقبال مدنی گجران لے تو آیا فلانا خطیب استاد جی آیا ہے مسلمانہ میرے آقا حسین دسیا جا رہے اللہ جی پالا بیر جاتی تے پاؤنا توڑے دروازے تے ہور رہائی آیا وے مسلمانہ روح دا جملہ اللہ میرے ماں باپ دی توڑے سب دی حب دی جناب علی گناہوانوں معاف فرما دے وے میرے آقا کریم حسین خیمے تو بہر آئے اور دیاں اکھاں ویکھیاں سرخویاں آنسو ڈگرے نے داڑیاں سوانلتا رہے وے ہاتھ جوڑ کے میرے آقا حسین دے بوئے دوتے غلام کھلوتا وے تے جدو اللہ جی پال کریم حسین آئے اس ویلے میرا ہور یزیدیاں والو اشارہ کر کے کی کہندہ وے کی کہہ رہے ہیں جدہ عاشق ترجمہ کہندہ وے نبی ہے نانا بابا علی یزیدیو اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے ایک واری تے بول چھڑو مہربانی ہوئے گی نبی ہے نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے ماں حسین دی او سجنا ماں حسین دی سونے نبی دی دیئے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے اے حیران اجنے یزیدی ٹولے بغیر دھڑ تو حسین بولے اے حیران اجنے یزیدی ٹولے او بیکھوئے بغیر دھڑ تو حسین بولے اور عاشق کہندہ یزیدیوں پریشان نہ ہویا جے شہیدان دیو یہ زندگی ہے ہاتھ اٹھا کے کرے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حسین کی اور تقریر ختم اور رہائی کہنا لجپالا جڑیاں غلطیاں کیتیاں نے معافی لین واسطے آیا بیلیا میرے حسین دبو آیا ہوئے اور جتھے آج تائیں کوئی آوے قبلہ نقیب ملت اسلامیہ تعید کرانا چاہنا وا ایک دبو آیا ذرا غور فرماویں زین العابدین لجپال کہندہ ہے میرے ابے حسین دے قاتل نے مدینے وڑ گئے توجہ تاریخ ابن ساکر پڑھ رہے ہیں توجہ کر مدینے وڑ گئے تے لوکاں پوچھ دینے سخیاں دا بوا وڈا کیڑا ہے انہاں کہا کدے نہ جایا جے زہرا دے پتراں دا بوا وڈا جے اوہ اللہ دی قسمیں پنڈال والے ہو مجمع والے ہو قبلہ توجہ فرمایا جے جدوں آیا کنڈی کھڑکائیے حسین دلال نکلے ہے جنہوں زمانہ زین العابدین کہہ رہے ہوئے وہ میرا آقا زین العابدین کہندہ ہے پرونے حکم کر کیویں آیا ہے آندہ بھکھاں کچھ بھی نہیں پیچھا خیمہ لگ گئے نال بچے بھی آئے نے تے میں پوچھ کے آیا وڈا بوا توڑ ہی ہے وے آکھیا بے جا لنگر رج ملے گا
عاشق استاد جی کہندے نے جا کے پتہ کیتا گھر جو بھی کوئی نہیں روٹی بھی کوئی نہیں او گوانڈیاں دے کولوں جناب جو لے آئے نے چکی چلائی پیسی لنگر پکایا مشروب بنایا استاد جی او پیوا کھوا کے میرا آقا حسین دا پتر جدو پرونے نو ٹورن لگا ہے کنڈل کھوکھرا والے او پرونا کہندا وے حلالیا مینوں اینا تے دس دے میں تے تینوں جان گیا لگدا ہے تو مینوں نہیں جانیا اس ویلے میرے سخی حسین دا کربلا دا غازی ہے سیداں دا دادا وے میرا زین العابدین کہندا ہے کیویں کہنا ہے کہ مارن والیاں نو پتہ ہووے جدی اکھاں دے سامنے میرا بابا حسین شہید ہویا ہووے مینوں نہ پتہ ہووے مینوں پتہ ہے تو میرے بابے دے قاتلاں وچ ایویں اس ویلے قاتل قدماں تے ڈگ کے کہندا ہے پھر بھی مشروب پلائی جانا ہے لنگر کھلائی جانا ہے اور میرے حسین کریم دا پتر کہندا ہے وے پرونیا دعا کر کے جاویں او تساں اپنی فطرت دے مطابق کیتا وے جویں مینوں میرا بابا حسین دس کے گیا ہے میں اس دے مطابق کریمہ دا لجپالاں دا بو ہے اور آیا تے میرے آقا حسین دے قدماں تے ڈگیا میرے سخی نے چوک کے سینے نہ لاؤنا کہا ہو رو کیوں تھلے ڈگنا انہیں کہا لجپالا تیرا غدار ہاں خدا دی قسم کتاباں کہندی نے کہاوتی جملے بندے تے لعنت ہوئے میرے کریم لجپال حسین نے سینے نہ لا کے فرمایا تو اے نو جانتا تو صرف حسین وے نہ ویکھتے سے یہ بوا کہتا ہے محمد کریم دے پتر دا بوا ہے تے ہور کہندا لجپالا مرانگا بھی تیرے قدم ہے جیواں بھی تیرے قدم ہے ایک بار معاف کر تے میرے بادشاہ سخی حسین نے ہور دا بازو پکڑ کے ہوا وچ بلند کر کے استاد جی فرمایا جا توجہ کر یہ دنیا دا دو ٹکے دا مولوی کرے گا نبی نو کی پتہ کل کی ہونا دی اج کی ہونا آؤ حسینی غلامہ ہاتھ اونچے کر پوری مجمع جو پوری تقریر دا عروج والا جملہ استاداں دے صدقہ دینا چاہنا ہاتھ چک سکنا چک لے دعا دیا گا رب کعبہ دی قسم ہے کہ ہاتھ اونچے ہوئیں کہ دعا انشاءاللہ اونچی دے گا مولا تیری خیر کرے مووی والے چکر لوا میں ہاتھ تھلے جوان بابا کوئی نہ کرے میرے سخی کریم حسین نے بھائی میرے اور دا بازو پکڑ کے ہوا میں بلند کر کے فرمایا سونے ہو رہے آئی والذی نفسی بیدہی اس رب دی عزت دی قسم ہے جس نے دست قدرت کے اندر میں حسین ابن علی دی جان ہے میں وعدہ کرنا تے ہو رہے تیرا نام دا مطلب آزاد ہے جائے حسین کہنا ہے تو دنیا وچ بھی آزاد ہے حشر دے میلے وچ بھی محمد دا پتر کہنا ہے تو آزاد ہی رہے گا اللہ کیا بات کیا بات استاد جی میں کمین آدمی ہوں بھاویں مفتیاں اے میرا بھرا کے بیٹھے ہیں میرا بھرا سارے خطیبے وڈے میں نکا میں تینویں ملنگوں کے استاداں دی دعا دا صدقہ کہنا اور تو پانچ تن دے نعرے لانا صدقہ حسین پاک دے سونے جملے دا اللہ تینویں حشر نو آزاد کر دے دے اجازت نہ لائے کہ اور کہنا میں نہیں کہ میں تقریر ترنم چھڑ دیتا سا لیکن جملہ پورا کرسا دورہ نہ چھڑ سا اور لجپال نے قدم چمے بوسہ دیتا میرے کریم حسین نے سینے نے لاکھ استاد جی آکھیا اور کی آنا حضور میں اور جانا چاہنا میں جدیدیاں دسنا ہے نا میں غلطیاں دے کفاریاں واسطے آ رہے ہیں اللہ دی قسم پنڈال والے اور تمیمی بن کے نکلیا نا کفر دی اکھ ویکھ رہی ہے میں یہ دوتے خلافی بن جائے کہ بات کہنے کلمہ میں کفر دی اکھ تو کہنا کفر مانا انکار ہے جیڑے حسین ابن علی دی انکاری نہیں ہوتا میں کفر ضرور کہاں گا کفر اعظم نہیں کہہ سکتا یہ تو کفر اعظم ہے سوچ دے حوالے نہ باقی کتاباں چنا کلمہ ہی ہو جو کلمے سانو نہیں پتہ رب سونے دا دربار ہے میں نہیں لگدا چنگے لگے جڑے حسین دا غدار ہو تے کمینے دے کھاتے کلمے نے ہن بن پھپ کے آیا یزیدی کمن ہو رہا گیا او اس ویلے ہمارے ابن صاحب کہندا ہے او صفوان ابن حنظلہ تلوار تے نیام وچ رکھی اور نو چکراں وچ لیا کے کٹ دے مک جائے گا پر اونوں اے نہیں پتہ حسینی ہو رہا ہے یہ یزیدی اور نہیں دے آج حسینی ہو رہا ہے وہ صفوان ابن حنظلہ بڑے مکر نے تلوار چکی تے سینے تے مارن لگا تے میرے ہور نے روک کے کہا جبلے میں ہن او نہیں ہوں میں علی دے پتر دا غلام بن کے کہ بلا استاد جی ان کر کے وار کٹ کے سٹے آوے ہور سرکار نے تلوار چکی وارے وڈ کے سٹے وہ دیکھو دو ترا بھرا مچھ ڈنڈے بیٹھو نہ ہیں وہ بھی بھجے کٹ دیتا ہمارے ابن سعد کہندا صفوان گیا انہاں کدے بھرا گئے فلان ایک شمر بولے انہاں کیا یاد رکھی تینوں نہیں پتہ یہ ہزاراں فوجیاں جواناں کلا اپنی سپاہ گری بھی کھا سکدا ہے
اور چنگا لشکر بھیج تے پلاننگ بنا کے بھیجے ہو رو نہیں ہوا جو حسین نہیں لنگ ملنگ بن کے آ رہا حسینی ملنگ دا ہاتھ چھوڑ سکتا ہے حسینی ملنگ ایک باری آخری جملے تے فقیر دے بول جائے حسینی ملنگ ہے ہیتھے یا تو تھا کہ کہے حسینیت حسینیت یزیدیت حسینیت 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 انجی حسینیت ہوندہ رہے اور اجازت لے کے میدان چاہیا ہونا بڑے چکر لے کوئی نہ میری ملت دے جوانہ بے ایمانہ نے کی مشورہ کیتا ہے دے گھوڑے دیاں کوچاں کٹ دیو انجو ہورنے والیاں نہیں جانا حضرات تقریر مکمل کوچاں کٹیاں گئیاں نے میرا لاجپال ہور زمین تے آیا تلواراں دے وار لگے ہوئے نے آخری ویلا وے خیمے والمو کر کے زمانے نو دس گیا یا خیر نو تے ٹر جانا یہ نعرہ لانا جنگ دی دھرتی تے آخر نو تے ٹر جانا آخر نو تے ٹر جانا پر ایک کار تے کر جائیے آخر نو تے ٹر جانا او کنڈل کھوکھران دی سونی دھرتی تے بین والیو مفتی اقبال مدنی گجرا والے دی دھرتی دے کہ غریب جیا بندہ حسین دے بوے دا پیناوے زارا پاک دے درد صدقہ ٹکر کھان والا میری ماں نے میں نو گڑتیے دیتیے حلالیہ یاد رکھے زمانہ رس جاوے پترہ پریشان نہ ہوئے برادری چھڑ جاوے جاگنا تے جملہ سن جاوے قبیلہ چھڑ جاوے پترہ پرواہ نہ کرے یار چھڑ جاوے کوئی پرواہ نہ کرے مولوی لکھ فتوے لاوے پترہ پرواہ نہ کرے زمانہ رس جاوے پرواہ نہ کرے پر زہرہ دے پتران دا ملنگ بن کے نارے لاندھائی رہ جائے تے میں وینا کیڑا کیڑا ملنگے جڑا ہاتھ اٹھا کے کہندہ ہے حسینیت میری تقریر مکمل ہے میرا آقا ہور شہید ہویا ہے تے زمانے پیغام دے کے گیا ہے آخر نو تے ویٹور جانا ہے ٹر جانا ہے آخر نو تے ٹر جانا او حسینیوں ایک قامت کر جائے آج حسین دے قدماں وچ ایک باری استاد جی میں توڑے کو ایک جملہ لینا تاکہ توڑے ہاتھ اٹھ جاویں میں سٹی تو اٹھ جاواں میرے بھرا دا بیان ہے بڑا جاندار خطاب ہے میرے ویر دا بھی لیکن ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے میرے استاداں دے جوڑیاں دا صدقہ وہ کیویں استاد کہہ رہے ہیں پھر کھچی صاحب نو وکھریاں دساں گا سپرا صاحب اللہ دی قسم میرے استاد نے میں منبر تے بیٹھ کے کہہ رہا کیونکہ جڑے میرے استاد مینوں دورہ حدیث پڑھاندے رہے نے کسی عرصہ میرے استاداں دے کول نقابت بھی سکھدے رہے نے اس واسطے میں من رہا میں کشامت کدے کیتی نہیں بڑا مرضی تے ٹور والا خطیب ہے میں کشامت کرا میں کو منافق کا حق بولنے والا بندہ اس لیے تے میں کہہ رہا باؤ سون زندہ باد جی تہاڈی زندگی ہوے سلام ہے جناب جنگ دی دھرتی دا شہزادہ تو ہی جملہ سن کے جایا جے وے آخر نو تے ہور والی بولی بولتے میں سٹیج چھڑ دیواں آخر نو تے او ٹر جانا ایک کار تے کر جائے آخر نو تے ٹر جانا استاد جی ایک کار تے کر جائے حسینیوں ہاتھ چک لیتے میں شیر پورا کر دیا آخر نو تے ٹر جانا ایک کار تے کر جائے آج حسین دے قدماں تے
سر رکھ کے مر جائے ہاتھ چکنے نہ تو یار ہاتھ اٹھا کے کہے آقا حسین دے قدماتے سر رکھ کے اج مر جائے تاجدار ختم نبوت ساجی تواڈی خیر سخن دی خیر نگر دی خیر کھچیاں شریف دی خیر ملک منصردار صاحب تواڈی کتاب فن خطابت جل اور عروج دے پورے پنڈال نو